بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جب 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا موت بالکل قریب ہے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے۔ آخر وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو موت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے اندر ایک قبر کھودنے والے نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت موت کے قریب آنے کی چند نشانیاں بتا دیں، موت کے جلد آنے کی چند علامت بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ویسے تو انسان اس دن سے ہی مر جاتا ہے جس دن انسان کے اندر احساس مر جاتا ہے۔ انسان اس دن سے ہی مر گیا تھا جس دن انسان کے اندر سے احساس ختم ہو گیا تھا، جس دن انسان کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی۔ فرمایا، جس انسان کے اندر احساس مر جائے، لوگوں کی ہمدردی ختم ہو جائے، مٹ جائے، وہ انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ فرمایا، موت کے آنے کی پہلی نشانی، جب جسم موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو انسان کو بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے تو روٹی کا جسم کے اندر جانا، غذا کا اندر جانا، حلق کے اندر 2 گھونٹ پانی کے جانا بند کر دیتا ہے۔ فرمایا، یہ نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے کی، یہ نشانی ہے موت کے بالکل قریب ہونے کی۔ یہ موت سے کچھ دیر پہلے ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا جو دل ہے، جس دل کی دھڑکن بے ترتیب سے ہونے لگ جاتی ہے، بے ترتیب سی ہو جاتی، یہ انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن ہے یا بے ترتیب سی ہو گئی ہے۔ جب دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو جاتی ہے، پھر انسان نبض کے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، جب انسان بالکل موت کے قریب چلا جاتا ہے، اس وقت انسان کے پیر، ہاتھ اور گھٹنوں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کا رنگ نیلے رنگ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیدا ہونے لگتی، اور جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی پیروں کی طرف آتی ہے، اور جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیطان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں کلمہ نہ پڑھنے کے مشورے دیتا ہے اور دوسری طرف بائیں بیٹھنے والے فرشتے اسے کلمہ پڑھنے کی طلب کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کے مشورے کو قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ سنو، اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، اگر انسان بدکار ہوتا ہے، اگر انسان سیاہ کار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا اور خاتمہ ایمان کے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے،
وہ مرنے والے انسان سے آج تیری دولت کہاں گئی، جس دولت پر تو اتراتا تھا، جس دولت پر تو فن کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، جس دولت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتا تھا اور خدا کی مخلوق کو خود سے کمتر سمجھتا تھا، وہ تیرے عزیز کراتھر کہاں گئے جو کہتے تھے ہم تیرے لیے جان مار دیں گے، ہم تیرے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، اور تیری اولاد کہاں گئی جن کے لیے تو حلال اور حرام کی تمیز کیا بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا۔ آج کوئی تیرے ساتھ نہیں پائے گا، آج تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار نہیں، آج تو اکیلا ہی مرے گا، آج تو اکیلا ہی موت کی تکلیف برداشت کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نہ دائیں پھرتی ہے نہ بائیں پھرتی، سیدھا چھت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب فرشتہ انسان کی روح نکال کر آسمان کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، نہ تو انسان اپنی روح کو دیکھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری روح جا رہی ہے، انسان کی آنکھیں اس لیے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انسان اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرے لیے احسان کا شکر ادا کیا کرو، مالک کون سے احسان کا فرمائے، یہ جو میں نے تمہیں موت عطا کی ہے، مالک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ تو تیرا احسان بنتا ہے، اور یہ موت کا احسان کہاں سے آ گیا؟ پھر میں موت کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے، یہ بھی میرا تم پر احسان ہے۔ یا رب، قبر کا احسان کہاں سے آ گیا؟ پھر تم دیکھتے نہیں ہو جب کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، کتے کی چیر پھاڑ کر کھایا نہیں جاتا، جب پلیت کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے، جب ذبح کیے بغیر بکری مر جاتی ہے تو بکری کو روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے، کتا مرا روڈ پر گیا، بکری مری روڈ پر گئی۔ بندے، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، اگر تجھے بھی روڈ پر پھینک دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر تیری لاش کو بھی حرام بکری سمجھ کر روڈ پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا؟ یہ میرا شاہکار ہے میرے بندو، یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، اسے چٹا لباس پہنا دو، اسے عطر لگا دو، خوشبو لگا دو، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے اٹھاؤ، قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ ہائے، آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے، میرے اس بندے کو ایک بندہ نہیں 4 بندے اٹھائے، اور کندھے بھی بدلتے رہنا، اور آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا۔ اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ گئے، وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کتنا سلوک کیا، بتاؤ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مسجدیں ویران پڑی رہی، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیرا انتظار کرتی رہی، الماری میں پڑی ہوئی قرآن تیرے منتظر رہی، ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی، اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی، اور ظالم تو نے تو مجھے ایک سجدے کے قابل نہ سمجھا۔ دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور بتا تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں ہونے دیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں
کیا بندے آج اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو 1 ماہ سے نہیں 70 ماہ سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ ایسی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔